اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 18 نہج البلاغہ علماء کے متعلق امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فتاوی میں علماء کے مختلف الآراء ہونے کی مزاحمت میں فرمایا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائیوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا اور یہ اختلاف کر کے عموداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں داخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضا مند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس میں کافی اختلاف پایا جاتا، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف کم ہونے والے ہیں۔ ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، تمام مومن و مومنات کو ہدایت دے کہ وہ کوشش کرے خود علم حاصل کرنے کی اور اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے مطابق صحیح معلوم کرنے کا۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے، آپ کافی تجربہ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں دوستوں کے، جب بھی کسی کے پاس کوئی مسئلہ جاتا ہے، جیسا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے، ماتم کا شرعی حکم کیا ہے، ماتم جائز ہے، حرام ہے، نماز میں ولایت علی علیہ السلام کی شہادت جائز ہے، باطل ہے، مستحب ہے، اذان میں علی ولی اللہ، کلمے میں علی ولی اللہ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں۔ حلال اور حرام کے بھی مسائل ہیں، کافی ہیں۔ حلال اور حرام میں بھی اسی طرح کہ شتر مرغ اور مور کو معصومین علیہ السلام نے حرام کیا لیکن علماء نے اسے حلال کیا، کسی نے حرام کیا، کسی نے حلال کیا، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو علماء نے ادھر سے ادھر کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر دوست کو علم حاصل کرنے کی سعادت دے اور وہ حق کے راستے پر چلے اور حق کو اپنا لے۔ ہمارے لیے کوئی کتاب حجت نہیں سوائے قرآن پاک کی، اور ہمارے لیے کوئی بھی مولوی، کوئی بھی عالم حجت نہیں سوائے معصومین علیہ السلام کی۔ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معصومین علیہ السلام کے راستے پر، ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین یا رب العزت آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ پاک بی بی کے ناپاک دشمنوں پر لعنت بے شمار، حق کے ولایت علی علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر لعنت بے شمار۔